حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ حشر کے دن جب نظام عدل قائم ہوگا، نظام عدل، میزان عدل، اعمال تولے جا رہے ہوں گے، تو جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے، قابل توجہ ہے یہ بات، تو ان اعمال میں سے سب سے وزنی اور سب سے قیمتی عمل جو میزان اعمال کے پلڑے کو بھاری کر کے رکھ دے گا، سب سے زیادہ بھاری عمل وہ کون سا ہوگا؟ اب اس حدیث کے مطابق نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، ارکان اسلام، دیگر عبادات، تلاوات، تسبیحات، صدقات، خیرات نہیں ہیں، بلا شبہ ان کی اپنی اپنی ایک حیثیت ہے، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، اپنی اپنی ایک حیثیت ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق میزان جب لگایا جائے گا، اعمال جب تولے جا رہے ہوں گے، تو جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما من شیء اثقل فی المیزان المؤمن من حسن الخلق، جو سب سے زیادہ مومن کے نام اعمال میں، میزان عمل میں سب سے زیادہ جو بھاری شے ہوگی، جو اس پلڑے کو بھاری کر کے جھکا دے گی، وہ کیا ہوگی؟ وہ حسن اخلاق کی وہ دولت ہوگی، وہ حسن اخلاق کی دولت ہوگی۔ تو وہ حسن اخلاق کے مجھے بڑی گواہیاں ملی۔ میرے سر ہیں حفیظ انصاری صاحب، انہوں نے کل مجھے سکول ہی میں کہا کہ بہت بڑے اخلاق کے مالک ہیں، اللہ رب العزت ان کے انہی اخلاق ہی کے پیش نظر اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف سے کامل امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العزت ان کی بخشش فرما دے گا، مغفرت فرما دے گا۔ اور دوسری بات جو ٹاپک کے طور پر ذمہ لگائی گئی، ماہر اکرم صاحب نے خاص طور پر کہا، اگرچہ شاید کسی کو وہ موضوع اور ٹاپک تلخ لگے، لیکن چونکہ ان کا حکم ہے تو میں بھی مناسب سمجھتا ہوں والدین کے حقوق کے سلسلے میں، لیکن اس سلسلے میں میں بنیادی طور پر بنیادی چند بیسک چیزیں ہیں وہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں والدین کے حقوق کا مرتبہ اور مقام اور ترتیب اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں کیا رکھی ہے، اگر وہ ترتیب بھی فقط ہم سامنے رکھیں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان کے حقوق کیا ہیں، اہمیت کیا ہے، ناگزیریت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، افادیت کیا ہے، فقط اسی ترتیب کو ہی پیش نظر رکھیں۔ اور ترتیب دیکھیں، سورہ لقمان، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو آیا نمبر سورہ لقمان کی 13 تا 19 اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کرتے ہیں، اور نصیحتوں میں سے یا بنیہ لا تشرک باللہ، 7 قسم کی نصیحتیں ہیں، 7، لیکن ان 7 نصیحتوں میں سب سے پہلے نمبر پر فرمایا یا بنیہ لا تشرک باللہ، یہ خیال رکھنا کہ اللہ رب العزت کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا، لا تشرک باللہ۔ یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، رب کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اب حیران رہ جائیں گے، وہ جو 7 نصیحتیں جن کو اللہ رب العزت نے قرآن کا حصہ بنایا، وہ ترتیب ذرا سامنے رکھے، باقی 6 نصیحتیں بعد میں ہیں، شرک کی ترتیب کے بعد دوسرا جو حکم دیا اور نصیحت کی، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین سے حسن سلوک کرنا۔ یہ سورہ لقمان ہے، یہ پڑھ کے، اور پھر اسی طرح سورۃ الانعام، سورۃ الانعام میں 10 احکام ہیں، کتنے؟ بے ترتیب جو اللہ رب العزت نے خود بیان کیا اس امت کے لیے، اپنے بندوں کے لیے، آقا علیہ السلام کی اس امت کے لیے خود اللہ رب العزت نے 10 احکام بے ترتیب نازل فرمائے۔ لیکن سنیے، حیران رہ جائیں گے کہ والدین کا مقام عظمت خود رب کے نزدیک کیا ہے، مصطفیٰ کے نزدیک کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ جو 10 احکام دیے، ذرا زندگیوں کے اندر دوبارہ دیکھو اور غور کرو اور تجسس کرو، وہ کیا ہے؟ فرمایا وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، اللہ رب العزت کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور باقی 8
وبالوالدین احسانا، اپنے والدین سے حسن سلوک۔ یہ دوسرا، یہ 10 احکام۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل، یہ تو معروف ہے نا بہت زیادہ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اس کے ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں پس منظر میں لے جانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہجرت سے ٹھیک 1 سال پہلے ان آیات کریمہ کا نزول ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا حسن اتفاق ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا یہ ماہ مبارک شروع ہو چکا ہے ہجرت سے 1 سال پہلے، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ چھوڑنا تھا، ہجرت کرنی تھی، اور یثرب کو جا کر اپنے قدموں سے مدینہ بنانا تھا، اور پھر مدینہ کے اندر جا کر ایک اسلامی ریاست کی تشکیل سازی کا مرحلہ درپیش تھا، یعنی ریاست مدینہ بنانا تھا۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قدموں کی، اپنے وجود مسعود کی برکت سے اس یثرب کو، مدینہ المنورہ کو، تو اس سلسلے میں خود اللہ رب العزت نے ایک منشور، ایک چارٹر، ایک دستور، ایک آئین خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر نازل فرمایا۔ یہ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ تعلق رکھنے والے ماہرین تعلیم یہاں پہ موجود ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو سکھایا جاتا ہے کہ قائد اعظم کے 14 نکات ہیں، وہ ہر ایک کو تقریباً ازبر ہوتے ہیں۔ دیکھیے قائد اعظم کے 14 نکات مجھے اور آپ سب کو یاد ہو سکتے ہیں، اور اس کی طرف ہر ایک کی توجہ ہے۔ ذرا یہ بھی دیکھیے کہ جب ریاست مدینہ بنائی جا رہی تھی، ٹھیک ہے 1 سال پہلے خود اللہ رب العزت نے 14 نکات نازل فرمائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر۔ ان 14 نکات میں سے اور اس تفصیلی منشور میں سے پہلا کیا تھا؟ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس قانون کی آئین کی پہلی شکل یہ تھی اللہ تعبدوا الا إِيَّاهُ، کہ عبادت کے لائق، سجدوں کے لائق، بندگی کے لائق صرف اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، اور باقی 12 نکات بعد میں ہے۔ دوسرا نقطہ کون سا؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین سے حسن سلوک۔ لیکن یہاں پہ میں ایک اور دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ جب اللہ رب العزت نے اپنی دعوت کی طرف بلایا، اپنی عبادت کی طرف، فقط ایک جملہ ہے، آپ پڑھ لیجئے، غور کر لیجئے، فقط ایک جملہ، مختصر ترین جملہ، اللہ تعبدوا الا إِيَّاهُ، کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ لیکن اس کے معاً بعد، فوراً بعد، جب والدین کے حقوق کی اللہ رب العزت نے ترتیب رکھی اور وہ مقام ان کا بیان کیا، اللہ رب العزت نے خود اس مقام پر 3 مرحلے رکھے ہیں، 3 سٹیج رکھے ہیں۔ ہر مرحلے پر ایک علیحدہ اور جداگانہ اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے۔ وہ پہلا مرحلہ کون سا ہے؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، مطلقاً حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارے والدین تندرست ہیں، توانا ہیں، وہ اپنی اولاد کے محتاج نہیں، وہ خود کر سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اپنی رہائش، خوراک، لباس، ہر ایک کیا وہ خود کفیل ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو پروردگار میرے لیے آپ بھی حکم ہے، فرمایا مطلقاً تمہیں حکم ہے، اگرچہ وہ تندرست و توانا ہے، تیرے محتاج نہیں، تیرے ضرورت نہیں ہے ان کو، خود سب کچھ کرنے والے ہیں، لیکن تو اس بات کو نہ دیکھ، میرے حکم کو دیکھ، اور میرا حکم یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہر حال میں اپنے والدین سے حسن سلوک کرتے رہو۔ یہ پہلا سٹیج، پہلا مرحلہ۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ جب وہ ضعیف العمر ہو جائے، بوڑھے ہو جائے، اور انہیں لاٹھیوں کی سہارے کی آسرے کی ضرورت پڑ جائے، جب ان کی کمر جھک جائے، ضعیف ہو جائے، کمزور ہو جائے، اور خود وہ کر بھی نہ سکتے ہوں، کوئی موومنٹ، کوئی حرکات سکنا، کچھ بھی نہ کر سکتے ہوں، اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا اب تمہارے لیے 4 حکم ہیں۔ پروردگار کون سے؟ فرمایا پہلا حکم یہ ہے کہ اس عمر میں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، خیال کرنا، انہیں اف تک نہ کہنا۔ اب اس کی بڑی ڈیفینیشن ہے، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے اف کس کو کہتے ہیں؟ یہ ناخن کا وہ جو ایکسٹرا ایک چھلکا ہوتا ہے جسے آپ اتار کر معمولی سمجھ کر اور حقارت کی نظر سے ادھر دور پھینک دیتے ہیں، معمولی سمجھ کر کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، پھینک دیتے ہیں۔ عربی زبان میں، عربی
ڈکشنری میں افن کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے، تو اشارہ یہ دیا جا رہا ہے، بلکہ حکم دیا جا رہا ہے کہ والدین کے سلسلے میں اتنی سی بھی معمولی اگر بے ادبی ہو جائے تو وہ خود رب گوارا نہیں کرتا، وہ منع کر رہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اور پھر اپنی اس دل کے اندر ہونے والی ناگواری کا زبان پہ زبان کے ذریعے مت جھڑکے، مت جھڑکے۔ اگرچہ تجھے دولت کا غرور ہو، تجھے علم کا غرور ہو، تجھے اپنے منصب کا غرور ہو، تجھے اپنے عہدہ اقتدار کا غرور ہو، جائیداد اور پراپرٹی کا غرور ہو، لیکن یہ سارا غرور، تکبر، رعونت، یہ سب کچھ علیحدہ ایک طرف رکھ دینا، جب والدین کے سامنے آنا، اف بھی نہ کہنا، زبان سے جھڑکنا بھی نہیں۔ اور کلام کیسے کرنا ہے؟ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ دوسرے لوگ ہیں جن سے تو دنیا کی زندگی میں الجھتا پھرتا ہے، کبھی غریبوں سے الجھتا ہے، کبھی مظلوموں سے الجھتا ہے، کبھی کسی طرح کے لوگوں سے تو الجھتا ہے، الجھنا چھوڑ دے، اور خاص طور پر جب والدین کے سامنے الجھنا چھوڑ دے، ان کے سامنے جب تو کلام کر، تو نرمی کے ساتھ کلام کر، آہستگی کے ساتھ، میٹھے میٹھے بول بول کر، لب و لہجے کے اندر نرمی پستی اختیار کرتے ہوئے۔ آگے ایک اور حکم ہے، چوتھا، یہ دوسرے مرحلے وہ کون سا ہے؟ فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ میں یہاں پہ آپ کی بہت زیادہ توجہ چاہوں گا، یہ چوتھا حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الغرض مختصر یہ ہے کہ خلاصہ، اللہ رب العزت نے خود گویا ایک عملی طور پر والدین کا ادب، ان کا مقام، ان کا احترام، ان کی محبت، ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا عملی طور پر اللہ رب العزت نے درس دیا اور ذکر کیا، اور فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ جب ان کے سامنے آؤ، اپنے والدین کے سامنے اپنی عاجزی کے بازو آ کر جھکا دو۔ خود لائف سٹائل کیسا بنانا ہے، اپنے سٹیٹس جو دنیا کے اندر تم بناتے ہو اپنی جگہ پر رکھو، اپنے باقی سارے لائف سٹائل اپنی جگہ پر رکھو۔ خود اللہ رب العزت والدین کے لیے ان کے سامنے آنے کی حیثیت سے لائف سٹائل بتا رہا ہے، اور وہ ایسے وہ فرما رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ۔ والدین کے سامنے جب آؤ تو اپنی عاجزی کے بازو ان کے سامنے جھکا دو۔ کیا مطلب عاجزی کے بازو جھکانے کا؟ یہ پریکٹیکلی طور پر آپ دیکھیں، کسی کو کھڑا کریں یا خود کوئی شخص کھڑا ہو جائے اور عاجزی کے یہ بازو جھکائے، تو جب وہ بازو جھکائے گا منطقی آٹومیٹکلی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب کوئی شخص بھی کھڑے ہو کر یوں ہی بازو جھکائے گا، بازو تو خود جھکائے گا، نتیجے کے طور پر اس کی کمر بھی جھک جائے گی، اس کی گردن بھی جھک جائے گی، اس کا سر بھی جھک جائے گا۔ اللہ رب العزت والدین کے لیے یہی ادب سکھانا چاہتا ہے، اور وہ فرما رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ۔ جب والدین کے سامنے آؤ تو عاجزی کے بازو جھکا دو تاکہ تمہاری کمر بھی جھک جائے، گردن بھی جھک جائے، سر بھی جھک جائے۔ یہ دوسرے مرحلے پر 4 حکم تھے، اور ایک مرحلہ تیسرا بھی ہے، اور وہ کون سا مرحلہ ہے؟ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور وہ تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے آپ درود پاک پڑھ لیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، زیال مصطفیٰ۔ کچھ علماء نے مفسرین نے لکھا کہ اس کا تعلق بعد از وفات ہے، زیادہ بعد از وفات، کہ جب والدین فوت ہو جائے تو ان کے فوت ہو جانے کے بعد بھی کیا ان کے حقوق باقی ہیں؟ ابھی یہ ڈیوٹی ادا کرنی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت ابھی بچی ہے؟ اب تو فوت ہو گئے، قبر میں پہنچ گئے۔ اولاد یہ نہ سمجھے کہ آپ العیاذ باللہ، میں ہر ایک کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اس بدبخت اور بد نصیب اولاد کی بات کر رہا ہوں جو یہ سمجھے کہ اب مر گئے، فوت ہو گئے، قبر میں چلے گئے، اب تو جان چھوٹ گئی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے بعد از وفات بھی ذمہ داری ہے، حقوق ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ اب ان کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوں ہاتھ اٹھا کر دست بدعا ہو کر سراپا عجز و نیاز بن کر اب مانگے، کس کے لیے؟ اپنے والدین کے لیے مانگے۔ کیا شے مانگے؟ فرمایا
ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار جیسے انہوں نے ہمارے والدین نے بچپن کی ابتدائی گھڑیوں سے لے کر آخر تک وہ ہمیں پالتے رہے، ہمیں تربیت کرتے رہے، پرورش کرتے رہے، اور زندگی کے مصائب مشکلات سب کچھ برداشت کرنے کے باوجود ان کی ترجیحات کے اندر ان کی اولاد ہی تھی۔ پروردگار جس طرح والدین ہمیں پالتے رہے، شفقتیں کرتے رہے، پرورش کرتے رہے، پروردگار تو اب ہمارے والدین پہ ایسے رحیم ہو جا، کریم ہو جا، ہم تو سے مانگ رہے ہیں، بخشش بھی کر دے، مغفرت بھی کر دے، رحمت بھی نچھاور کر دے۔ اب سنیے، جب رب خود فرما رہا ہے کہ والدین کے لیے بخشش اور رحمت و مغفرت کی دعا مانگو، تو جب کوئی مانگے گا تو کیا وہ رب عطا نہیں کرے گا؟ وہ خود ہی تو کہہ رہا ہے، بلکہ دعا بھی خود سکھا رہا ہے۔ یہ بات یہ قرآن مجید کے اندر، لیکن حدیث پاک کے اندر 5 حق ہیں والدین کی وفات کے بعد۔ یہ قابل غور ہے، یہ بات وفات کے بعد 5۔ حضرت ربیعہ سعدی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کے اندر، ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک۔ وہ کون سے ہیں؟ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ والدین فوت ہو گئے، کیا ابھی ان کے حقوق ہیں؟ فرمایا ہاں ہیں حق۔ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے الصلاۃ علیہما، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اولاد کے اندر ہر قسم کی تعلیم ہونے کے باوجود، سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، ہر طرح کی تعلیم ہونے کے باوجود یہ قرآن مجید کی، شریعت کی، اسلام کی، ارکان اسلام کی ایسی تعلیم اور اہلیت اور صلاحیت اور ایبیلٹی اتنی ضرور ہونی چاہیے کہ کسی امام کو، کسی دوسرے شخص کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے نہ بلانا پڑے۔ بیٹے کے اندر اتنی استعداد ہونی چاہیے کہ اپنے والدین کا جنازہ تو خود پڑھا سکے۔ لیکن المیہ یہ ہے، پڑھا سکنا تو درکنار۔ عموماً ایسا بھی دیکھا گیا، سنا گیا ہے کہ نوجوان اولاد ہے، ہر قسم کی تعلیم ہے، ایڈوکیٹڈ ہے، مگر والدین کے لیے 30 سیکنڈ کی دعا بھی اسے یاد نہیں۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے اس کا خود اپنے سے، خود اپنے والدین سے۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے خدا سے، کتنا بڑا دھوکہ ہے مصطفیٰ سے، خود اپنی ذات سے، جسے نماز جنازہ تک یاد نہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلا حق ہے ان والدین کا، عبادت اپنی جگہ، دعا اپنی جگہ، والدین کی طرف سے یہ حق ہے اولاد پر کہ ان کی نماز جنازہ پڑھے۔ دوسرا والاستغفار لہما، جنازہ ہو گیا، اب رکنا نہیں، تھمنا نہیں، ڈیوٹی ختم نہیں ہوئی۔ فرمایا والاستغفار لہما، اب ان کے لیے زندگی بھر بخشش اور مغفرت کی دعا مانگتا رہے، زندگی بھر، اور محدود نہ کرے فقط تیسرے دن تک، محدود نہ کرے فقط جمعرات تک، محدود نہ کرے فقط 40ویں تک، محدود نہ کرے فقط برسی تک، آنے والے سال تک یا 2-4 سال تک محدود نہ کرے، بلکہ ہر وقت، ہر لحظہ والدین کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا مانگتا رہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنی عبادات کا جو سلسلہ بنایا، وہ رب تو جانتا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حصہ بنا دیا، عبادت کا حصہ بنا دیا، اور عبادت بھی وہ جو سب سے افضل ترین ہے، سب سے اہم ترین، اور وہ کون سی عبادت ہے؟ نماز۔ ذرا غور کریں آج نماز کے اندر، نماز کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کی نیت سے ہم حاضر ہوئے، قبلہ رو ہو گئے، باوضو ہو گئے، باجماعت نماز کھڑی ہو گئی یا منفرد نماز کھڑی ہو گئی اللہ کی عبادت کی نیت سے، تو نماز کے لیے آئے تھے۔ اب جب نماز کی عبادت کے لیے آئے، اسی نیت کے ساتھ آئے، تو ہم نے پڑھا سبحانک اللہ، تکبیر اولا ہو گئی، اللہ کی عبادت ہو گئی، ثنا اللہ کی عبادت، سورہ فاتحہ اللہ کی عبادت، پھر رکوع کے اندر تسبیح اللہ کی عبادت، پھر سجدے میں گئے تسبیح اللہ کی عبادت، پھر جب تشہد میں جا کر بیٹھے نا، تو تشہد میں جا کر ہم ہر قسم کی عبادتوں کو ہم نے اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات جانی مالی قولی، ساری عبادتیں تشہد کے اندر بیٹھ کر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ سو عبادت تو ہو گئی نا، تو جب عبادت ہو گئی ہے تو کیا اب نماز مکمل ہو گئی؟ کیا اب سلام پھیرنے کی اجازت ہے؟ فرمایا نہیں، عبادت تمہاری مکمل نہیں ہوئی۔